بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھاہی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو۔ تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو۔ دیکھو اہل سنت پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ آج اہل سنت و جماعت کو درپیش جو چیلنج ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں، ہر طرف سے پریشانی عروج پر ہے۔ علماء بھی پریشان، عوام الناس بھی پریشان، عوام الناس بھی اور علماء کرام بھی اس طرف توجہ دینے پہ مجبور ہو چکے کہ اب ہمارا سہارا کیا ہے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، کس طرف کو رخ کریں، جب ہر طرف پریشانیاں عروج پر ہیں، ہر طرف معاملات بگڑے ہوئے ہیں، سلجھانے کی کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی۔ جس طرح وہ کسی نے کہا تھا کہ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، اور ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ آج 15ویں صدی میں یہ جو نظام چل رہا ہے، ایک عجیب و غریب فتنے ہر طرف برپا ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ علماء جائیں تو کہاں جائیں، عوام الناس جائے تو کس طرف جائے۔ بہرحال ایسی نازک صورتحال میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو سب کو متحد کر کے کشتی کو کنارے لگا دے، اور جس بھی اہل سنت کے عالم دین کا اچھا عقیدہ ہے، اچھی رائے دیتا ہے، اس کا عقیدہ سلجھا ہوا ہے، تو یقینی طور پر وہ ڈاکٹر اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر اہل سنت کا ہر فرد ہی روز روشن کی طرح روشنی بکھیر رہا ہے، لیکن اس وقت جب اپنا عقیدہ درست ہو، پاک صاف ہو، تو یقینی طور پر وہ اپنی عوام الناس کو ایک کنارے پہ لے کے پہنچ جائے گا کامیابی کی حالت میں۔ اور اگر عقیدہ درست نہیں تو یہ سمجھیں کہ کوئی عالم جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر وہ جنگل کی طرف عوام الناس کو لے کر نکلا، چراغ اس کے ہاتھ میں ہے، جب جنگل کے وسط میں پہنچ گیا وہ عالم بھی اور وہ ساتھ عوام کو لے کر، تو ہر طرف اندھیری ہے، ہر طرف عجیب و غریب نظام ہے، ڈراؤنے معاملات ہیں۔ تو وہاں جا کر اس سے چراغ بجھ گیا، یا اس نے بجھا دیا، یا اس چراغ سے اس نے جنگل میں آگ لگا دی، خود بھی جل گیا اور عوام کو بھی جلا دیا، جنگل کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ آج اس نازک صورتحال میں رب ذوالجلال نے جس طرح جامعہ نظامیہ رضویہ مرکز الاولیاء لاہور کو ایک انفرادی جو نظام ہے وہ عطا فرمائے ہیں، جن کی بنیادوں میں بڑے بڑے بزرگوں کے خون پسینے موجود ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم خان الہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور وہ کتنا عظیم الشان دور تھا کہ جب آپ نے علماء کو بھی یکجا کیا ہوا تھا، اور فتاوی رضویہ شریف کو ہی اگر دیکھ لیں تو اس پر کتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ آج پوری دنیا میں رہتی دنیا تک ان کا نور، ان کی روشنی پھیل رہی ہے، قیامت تک پھیلتی رہے گی۔
آج پوری دنیا میں ہر طرف ان کا جو فیض ہے وہ بٹ رہا ہے، ان کا جو نظام ہے پھیلا ہوا ہے۔ تو یقینی طور پر جامعہ نظامیہ جو مرکز اہل سنت ہے، ان کے جو وابستگان ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم خان الہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہیں، جو وابستگان ہیں، ان سے یہ میری دست بستہ گزارش ہے، چاہے وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب الہزاروی ہوں، چاہے شیخ الحدیث و تفسیر شیخ القرآن والحدیث جناب حافظ محمد عبد الستار صاحب شہیدی ہوں، یا ان کے صاحبزادے جناب عبد المصطفیٰ خان الہزاروی ہوں، یا جو بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کو مل کر ایسا ایک سٹیج قائم کرنا چاہیے، ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت میں جو اختلاف ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو سلجھانے کی ایک ترکیب بنائی جائے۔ آج ہر طرف عوام بھی پریشان ہے، علماء بھی پریشان ہیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے، وہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بڑے اکابرین ہیں اس وقت بھی موجود ہیں، ان کی برگاہ میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات جو اہل سنت میں پھیل گئے ہیں، تو اہل سنت کو بچانے کے لیے اس وقت اپنا کردار خوب ادا کریں۔ جس طرح ڈاکٹر اقبال مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اس وقت اگر امید لگائی جا سکتی ہے تو جامعہ نظامیہ جو مرکز اہل سنت ہے، جس کے ساتھ بہت سارے ادارے اہل سنت کے ٹچ ہیں، وابستہ ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسا نظام مرتب کریں، ایسا نظام ترتیب دیں کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کی بقا رہ سکے۔ آج اہل سنت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے علماء کرام جو مشکوک بن گئے، کل کے دن جو دوسرے بد مذہب لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کوئی مقابلہ کرے گا، کس طرح کوئی مناظرہ کرے گا، کس طرح کوئی بحث مباحثہ کرے گا؟ تو اہل سنت کو چاہیے اپنے حال پہ بھی رحم کریں اور عوام الناس کو بالخصوص نہ بلائیں کہ اس وقت عوام الناس کا جو ایمان ہے وہ بالکل خطرے کے موڑ پر داخل ہو چکا ہے۔ عوام الناس جس عالم کے فیصلے کرنے لگ جائے، یا جو علماء ہو، ملت کا جو نظام ہے، جب عوام الناس کے سپرد کر دیا جائے تو وہ تباہی کے دہانے تک خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح جس گھر کا نظام جب عورتوں کے حوالے ہو جائے تو وہ کبھی گھر بچتا نہیں بلکہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے اکابرین ہیں، اپنے اساتذہ ہیں، اپنے مراکز ہیں، جو مرکز اہل سنت و جماع جناب عبد القیوم خان الہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کیا تھا، جناب ان کی خدمت آج پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور جامعہ نظامیہ کو اللہ نے وہ فیض، وہ نظام، وہ معاملات دیے ہیں جو آج پوری دنیا پر جس کا فیض جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مراکز کے ساتھ مل جل کر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔